کہ میں یہ لوگوں کو نہیں بتا سکتا کہ یار میں جا رہا ہوں، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے وہ پاگل ہو گیا. اس کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو پاگل ہونے سے بچا سکیں. السلام علیکم، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. اچھا، اے پی ایس میں جب اٹیک ہوا تھا تو اس وقت ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم آگے کیا ہوگا، کیا فیس کریں گے، اور کس طریقے سے جو ہے یہ چیز ختم ہوگی. تو جب ہم یہ چیز سوچ رہے تھے تو اس وقت پر ایک احساس جو تھا وہ اس طرح کا ایک آ رہا تھا، فیلنگ ہم جس کو کہتے ہیں نیگیٹو فیلنگ. اور میں اسی فیلنگ کی جو ہے آج بات کروں گا کہ وہ ہمیں کس جگہ تک پہنچا دیتی ہے. اب یہ جو فیلنگ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ کویسچن ہمیں دو طرح سے جو ہے فیس کرنے کو ملتا ہے. ایک جو ہے وہ پازیٹیو، اور دوسرا جو ہے وہ نیگیٹو میں ملتا ہے. اب پازیٹیو جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز میں گھر گیا ہوں اور میں ایک چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اچھی چیز. لیٹ سپوز ہم گفٹ کی بات کر دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے وہ میرے لیے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے مجھے گفٹ دے دیا. اب جب میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تو میں خوش ہوا آبویسلی، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ہیپینس تھی وہ. تو اچھا ایسا ہوا کہ جب میں نے وہ لے لیا، خوشی ہوئی، تو اس نے کہا ایک منٹ رکو، ابھی ایک اور چیز بھی ہے. تو میں اور بھی خوش ہوا، اور کیونکہ مجھے پتہ تو نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ مجھے پتہ تھا کہ پازیٹیو ہونے والا ہے، کیونکہ ایکسپیرینس جو تھا پہلے والا وہ پازیٹیو ہوا تھا. تو میں آگے بھی جو ہے وہ پازیٹیو ایکسپیکٹ کرنے لگ گیا اور میں زیادہ خوش ہونے لگ گیا. تو اس کے رزلٹ میں مجھے کیا ملی؟ اچھی ایک مینٹل ہیلتھ، اور دوسرا جو ہے وہ خوشی. اسی کے اپوزٹ ایک سینیریو آتا ہے جس کو کہتے ہیں نیگیٹو سینیریو. اب اے پی ایس کی ایگزامپل اگر میں لوں تو اے پی ایس میں جب ٹیررسٹ آئے تو وہ جب اندر آئے تو جو فائرنگ ہوئی اور جس طریقے سے وہ سارا ایک سین سٹارٹ ہوا، تو اس میں کیا ہوا، وہ ایک نیگیٹو ایکسپیرینس اس سے ہم نے لیا، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے آگے. تو اس کا رزلٹ یہ تھا کہ ہم سوچ تو رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ تھا کہ جو بھی ہوگا وہ نیگیٹو ہی ہوگا. اچھا، اب یہ جو ٹائم تھا نا کہ جو آگے کیا ہونے والا ہے اور ابھی ہو رہا ہے، اس کے درمیان ایک اثر، نیگیٹیوٹی بالکل پازیٹیوٹی کی طرح اپنا ایک اثر چھوڑ دیتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ڈپریشن اور انزائٹی کی شکل میں. 2020 میں ایسا ایک دو سینیریوز کو میں کمپیئر کر کے نا اور اس کا ایک رزلٹ بتاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں. 2020 میں جو ہے وہ آیا کرونا بالکل پیک پہ، اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں اے پی ایس کے ساتھ. لیٹ سپوز ٹیررسٹ جو ہے وہ آئے اے پی ایس میں، ٹھیک ہے. ٹیررسٹ جو تھے وہ کرونا وائرس تھے، اور اے پی ایس جو تھا وہ دنیا تھی. اور انہوں نے آتے ہی پھیلنا شروع کر دیا، اٹیک کرنا شروع کر دیا. کرونا وائرس آیا اور وہ دنیا کے لوگوں میں پھیل گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک سملر ہے. اب جب ہمیں پتہ چلا کہ ٹیررسٹ آ گئے ہیں، یعنی کرونا آ گیا ہے، دنیا والوں کو پتہ چلا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس جو ہے وہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، تو ہمارا جو فیئر ہے وہ بڑھنے لگ گیا. ہم اس بڑے ہوئے فیئر کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے، اور جب اپنے گھروں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا. تو ایکسپیرینس کے مطابق، کیونکہ نیگیٹو ایکسپیرینس تھا، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آگے جو بھی ہوگا وہ نیگیٹو ہوگا، اور اس سے جتنا ابھی نیگیٹو ہوا ہے اس سے زیادہ ڈبل نیگیٹو آئے گا. ایس ایس جی کمانڈوز یعنی ویکسین جب ہمیں پتہ چلی کہ وہ آنے والی ہے تو ہمیں ایک ہوپ آیا، ٹھیک ہے. لیکن جب اس ویکسین کے آنے تک جو ہمارے اوپر جو اثر پڑے گا، ہم جس طریقے سے بیہیو کریں گے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے ہماری لائف جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی. کچھ دن پہلے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، لینسٹ کی ریسرچ تھی. تو اس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ دنیا میں جو ہے وہ کرونا کے آنے سے پہلے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے وہ کافی زیادہ تھے، دنیا کافی زیادہ فیس کر رہی تھی. اور جب کرونا آیا تو اس کے آتے ہوئے جب وہ ایک دفعہ اس نے افیکٹ کر دیا کرونا نے، تو وہ اس کرونا نے پیٹرول پر سپارک کا کام کیا ان لوگوں کے اوپر جو انزائٹی اور
ڈپریشن کی کنڈیشن میں جو تھے وہ سروائیو کر رہے تھے. یہاں پر نا ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ریئلائزیشن کس چیز کی, جیسے فار ایگزامپل اس کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے نا. ہم ڈپریشن کے ساتھ رہ تو نہیں سکتے, اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے؟ اس میں ایک ریئلائزیشن, ایک ایسی تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم کراس کر دیتے ہیں. جب مطلب اس سے آگے آ جاتے ہیں تو ہماری جو ڈپریشن یا ایک انزائٹی والی سچویشن ہوتی ہے وہ کور ہو جاتی ہے. اچھا کیسے؟ لیٹ سپوز مجھے نیند آئی ہوئی ہے, تو مجھے نیند کو ختم کرنے کے لیے سونا ہوگا. اگر میں نہیں سوؤں گا تو میری کنڈیشن ورس ہوتی رہے گی. اب چیز ریئلائزیشن کی ہوتی ہے کہ ہم نے ریئلائز کیا یا نہیں کیا, ہم اس کو جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جیسے نیند کی ایگزامپل دی کہ ہمیں اگر نیند آئی ہوئی ہے اور اس کو کور کرنے کے لیے سونے کی ضرورت ہے, تو اسی طرح سے ڈپریشن اور انزائٹی کو کور کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے پاس اسپیشلائز ڈگریز ہوتی ہیں, یا وہ لوگ جو کہ اس سچویشن سے آگے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ ایسی تھنکنگ رکھ رہے ہوتے ہیں جس سے وہ آگے آ چکے ہوتے ہیں, یا وہ اسپیشلائزڈ لوگ, ان کے پاس وہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ چیز ریئلائز کروا سکیں کہ آپ جو سوچ رہے ہو اس کنڈیشن سے آپ کو اس طریقے سے آگے آنا ہے. اٹس جسٹ لائک کہ آپ کو آپ کے کلاس ٹیچر کہتے ہیں کہ ایسے یہ پرابلم جو ہے سالو نہیں کرنا, اس کو اس طریقے سے سالو کرنا ہے. تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس طریقے سے ہی سالو کرتے ہو جیسے آپ کو وہ کلاس ٹیچر جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو سیم وہی طریقہ ہے کہ آپ کو جو وہ اسپیشلائز لوگ ہوتے ہیں یا وہ ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو یہی ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے نہیں سوچنا, آپ کو اس طریقے سے سوچنا ہے. یہی ایک پرفیکٹ طریقہ ہے سوچنے کا. اچھا اس کا ایک کامن کنسیپشن ہے کہ اگر میں جاتا ہوں مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس, تو میں یہ لوگوں کو نہیں بتا سکتا کہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میں یہ لوگوں کو نہیں بتا سکتا کہ یار میں جا رہا ہوں, کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے وہ پاگل ہو گیا. لیکن انفیکٹ جو ایک سینیریو ہے اس کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو پاگل ہونے سے بچا سکیں, ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کے پاس جا کر خود کو پاگل ہونے سے بچا سکتے ہیں, تو اٹ مینس کہ ہم وہ جو ایک سچویشن ہے ڈپریشن اور انزائٹی, چاہے وہ کرونا سے ہو یا چاہے وہ جس دنیاوی مسئلے سے ہو, وہ ہم کور اپ کر سکتے ہیں. ایک پاگل جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, لیکن اگر ہم سوچ سمجھ سکتے ہیں اور ہم یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ ہمیں پاگل نہیں ہونا, تو اٹ مینس کہ ہم رائٹ ٹریک پر ہیں, ہم نے فرسٹ اسٹیپ لے لیا ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریئلائز اور ایکسیپٹ کریں جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا ہے. تو اس میں جو ہے ون اینڈ اونلی چیز ایکسیپٹنس سب سے پہلی, کہ ایکسیپٹنس ہوگی تو ہم اس سے آگے بڑھیں گے. اور دوسرے نمبر پہ پھر آتی ہے ایک ایسی تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا کہ وہ تھنکنگ ہمیں ہیلپ کرے اس جگہ پر پہنچنے سے جس سے ہم ڈپریشن اور انزائٹی سے آگے نکل آئیں, ٹھیک ہے. اور یہ صرف کرونا کے لیے نہیں بلکہ باقی جو سینیریوز ہوتے ہیں ان میں بھی یہ چیز ہیلپ کرتی ہے.